السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ 1 منٹ کا ویڈیو ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور غور سے سنیں اس میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور اطراف بیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے مقدس ہو گئی، اور اطراف بیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے مقدس ہو گئی، اور اطراف بیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے مقدس ہو گئی۔ تو سنا آپ نے یہ ویڈیو، یہ ایک اجتماع ہوا مہاراشٹر بیڑ کے اندر، اجتماع ہوا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو اجتماع کے بعد جب اجتماع ہو گیا تو اجتماع کے بعد یہ اعلان جیسا کہ آپ نے سنا ہے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے بیڑ کی زمین، یہ زمین مدینے سے بھی افضل ہو گئی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اور یہ کہنے والوں کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کا نام مفتی فرقان ہے اور یہ نظام الدین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، جب ایک مفتی صاحب کی زبان ایسی ہو سکتی ہے تو جو عام لوگ ہیں ان کی زبان کیسی ہوگی؟ جب مفتی صاحب ایسے بڑے بڑے جملے بول سکتے ہیں تو ایک عام آدمی تو عجیب عجیب بات بولے گا، ایسی سی بات بولے گا کہ جن باتوں کو سننا مشکل ہو جائے گا، جن باتوں کو سننا ہمارے کان گوارا نہیں کریں گے، ایسی سی بات ایک عام آدمی بولے گا۔ تو یہ نظام الدین سے ان کا تعلق ہے، جو ابھی بیڑ کے اندر مہاراشٹر کے اندر اجتماع ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یہ وہیں کی ویڈیو ہے۔ اور آپ خود سن سکتے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ بیڑ کی یہ زمین جو ہے وہ مدینے سے بھی افضل ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کی زمین مدینے سے اور مکے سے افضل نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ کی کوئی زمین ہے، اس زمین پر بیٹھ کر آپ رات دن قرآن پڑھتے رہیں اور آپ نے 1 کروڑ قرآن پڑھ دیے، 1 کروڑ، ایک قرآن نہیں بلکہ 1 کروڑ قرآن پڑھ دیے، اور رات دن قرآن پڑھ رہے ہو آپ، یا آپ پڑھوا رہے ہو کس سے، یا قرآن چھاپنے کی آپ کی جو ہے مشین ہے، یا کہیں ایسی جگہ ہے کہ سب سے افضل کتاب تو قرآن ہے نا بھائی، اس سے افضل کتاب تو کوئی نہیں ہے نا۔ اب قرآن رات دن آپ پڑھتے رہو، پھر اس جگہ کے بارے میں بھی آپ یہ کہو کہ یہ مدینے سے افضل ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بالاتفاق بات ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینے اور مکے سے افضل جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، یہ بالاتفاق بات ہے۔ اور یہ بھی بالاتفاق بات ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو روضہ مبارک کی جگہ ہے وہ روضہ مبارک عرش اور کرسی سے بھی زیادہ افضل ہے، روضہ مبارک کی جگہ عرش کرسی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پوری دنیا کی کوئی زمین مدینے سے اور مکے سے افضل نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنی بڑی مسجد ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا مدرسہ ہو، حتیٰ کہ جو دارالعلوم ہے، جتنے بھی دارالعلوم ہیں ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر جو دارالعلوم ہے، وہ دارالعلوم جو ہیں وہ بھی مکے سے اور مدینے سے افضل نہیں ہو سکتے، نہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جگہ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسجد بنائی ہے، ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین اور سب سے اچھی، سب سے پہلی جو جگہ بنائی ہے وہ بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اس کے بعد مسجد نبوی۔ یہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے افضل جگہ ہیں، ان 3 جگہوں سے کوئی جگہ افضل والی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی شہر، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی قصبہ، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی خانقاہ، نہ کوئی عبادت گاہ، نہ کوئی قبرستان، نہ کوئی عیدگاہ، یعنی کوئی بھی جگہ مسجد نبوی سے اور ان 3 جگہوں سے افضل نہیں ہو سکتی۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیڑ کی زمین ہے، یہ بیڑ کی زمین مدینے سے جو ہے افضل ہو گئی ہے، مدینے سے اس چیز کو تشبیہ دی۔ بتاؤ کیسے عجیب بات ہے، کسی اور چیز سے تشبیہ دے دیتے کہ فلاں مسجد سے افضل ہو گئی، فلاں جگہ سے افضل ہو گئی، اس طرح کہہ دیتے۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ مفتی صاحب کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہے، ایسی گمراہ کن باتیں ہیں، یہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیڑ کی زمین سے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب یہ بات لوگوں نے سنا اس بات کو، اب جہاں جہاں اجتماع ہوگا، اب ہر اجتماع سے یہی اعلان ہوگا کہ یہ زمین جو ہے مکے سے افضل ہو گئی، یہ زمین مدینے سے افضل ہو گئی، یہ زمین مدرسے سے افضل ہو گئی، یہ زمین جو ہے وہ خانقاہوں سے افضل ہو گئی، اس سے اب طرح طرح کے جو ہے اعلانات شروع ہوں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو دین کی صحیح باتیں ہیں وہ صحیح باتیں بتائیں، جو دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، صحیح باتیں ہیں، جن باتوں کے اندر کوئی حقیقت ہے، کوئی سچائی ہے، بس وہی باتیں بتائی جائیں، ایسی نئی نئی باتیں نہ بتائی جائیں۔ اگر ایک آدمی یہ بات کہے گا کہ یہ زمین مدینے سے افضل ہے، کل کو چند لوگ ایسا ہوں گے وہ یہ کہیں گے یہ زمین مکے سے بھی افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، حتیم سے افضل ہے،
تو کل کو جو ہے بہت آگے تک یہ بات جائے گی. تو اس طرح جتنے بھی لوگ اس طرح ان باتوں کو پھیلانے والے ہیں وہ ذرا کنٹرول میں آ جائیں, وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. بس ان لوگوں کے لیے دعا کریں. اگر ہو سکے تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں ان باتوں کو کہنا نہیں چاہتا. بعض لوگوں نے بعض جگہ کو جو ہے وہ مکے سے افضل قرار دے دیا ہے. ہمارے ہی درمیان وہ لوگ رہنے والے ہیں, لیکن ان لوگوں نے بعض جگہ ایسی ہے کہ اس ایک جگہ کو مدینے سے افضل قرار دے دیا, مکے سے بھی افضل قرار دے دیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو آئے گا بس اسی کا ایمان بنے گا, جو یہاں نہیں آئے گا اس کا ایمان نہیں بنے گا, وہ بے ایمان ہے, اس کا ایمان کمزور ہے, یہ ہے وہ ہے, طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ خود یہ سوچیں کہ جب یہ جگہ نہیں تھی, اس جگہ سے پہلے بھی مسلمان تھے, کیا ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کا ایمان کمزور تھا معاذ اللہ, کیا ان کے بارے میں کہا جائے گا؟ اب جس جگہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جگہ مدینے سے افضل ہے, بیت اللہ سے بھی افضل ہے, کعبہ سے بھی افضل ہے, اس جگہ کو بنے ہوئے 100 سال ہوئے ہیں. اب 100 سال کے جو پہلے مسلمان ہیں, 100 سال سے پہلے جو مسلمان ہیں, ہم سے بہتر وہ مسلمان تھے, وہ ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, دین کو سمجھنے والے مسلمان تھے. کیا ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے معاذ اللہ, ان لوگوں کا ایمان کمزور تھا؟ تو اس طرح کی جو بہکی باتیں ہیں, گمراہ کن جو باتیں ہیں, ان باتوں پر نہ عمل کیا جائے, نہ ان باتوں کو کہا جائے. اور اجتماع سے جتنے بھی ایسے گمراہ کن اعلانات ہو رہے ہیں, ان اعلانات پر پابندی لگائی جائے. اور اگر کہیں آپ کے سامنے اس طرح اعلان ہو رہا ہے تو فوراً آپ جائیں, ان کو ٹوکے, بھائی اس طرح نہ بولیں آپ. میں تو حیران ہوں کہ جب ایک مفتی صاحب, جو مفتی فرقان ہے, نظام الدین سے ان کا تعلق ہے, جب ایک مفتی صاحب ایسی زبان بول سکتے ہیں تو عوام کا کیا حل ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے, اللہ کرم فرمائے. ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.